حضرت امیر المؤمنین ایدہ تعالی فرماتے ہیں، سورہ یونس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ پس جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یقیناً مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دونوں طرح کے مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہوئے یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، نہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک سچے نبی کا انکار کرنے والے ہوں۔ پس اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو سزا سے نہیں بچ سکتے، جیسا کہ میں نے کہا، ایک وہ جو غلط دعویٰ کر کے اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کا مقابلہ کریں۔ اور یہ ایسی بات ہے جو ہر عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ تبھی تو فرعون کی قوم کے ایک آدمی نے کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ۔ سورہ المؤمن آیت نمبر 29۔ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کی ہوئی بعض انذاری پیشگوئیاں تمہارے متعلق پوری ہو جائیں گی۔ بس ان مسلمانوں کے لیے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح موعود کو نہیں مانتے، غور کرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو ایک ایسی جامع اور محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور غیر بھی باوجود کوشش کے اس میں کسی قسم کی تحریف تلاش نہیں کر سکے۔ 1400 سال سے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں، تمہاری حالت بھی پہلی قوموں جیسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کے لا يفلح المجرمون، سورہ یونس آیت نمبر 18 کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تسلی دلا دی ہے کہ بے شک جھوٹے دعوے دار ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنی تعلیم اور بعثت کے مقصد کو وہ دنیا میں پھیلا نہیں سکتے جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پھیلاتے ہیں۔ بے شک ان کی چھوٹی سی جماعت بھی بن سکتی ہے، ان کے پاس دولت بھی جمع ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوے دار ہو کر آتا ہے وہ ایک روحانی مقصد کو لے کر آتا ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 23 جنوری 2009۔